السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آئیے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ سندھ حکومت ناکام ہونے کی بات حقیقت ہے یا کوئی اشارہ؟ مرسی کے حامیوں کو سزائے موت یا صرف حمایت سزائے موت کا جواز بن سکتی ہے؟ انڈیا سے تعلقات کی طرف اٹھنے والے قدم کیوں رکنے لگے؟ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری سیاست میں آنے کا سوچنے لگے۔ ایک انسان اپنے اعضاء کا عطیہ کر دے تو مرنے کے بعد 17 زندگیاں بچا سکتا ہے۔ کراچی کو منی پاکستان کہا جاتا ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے سندھ اور بالخصوص کراچی ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ امن امان کی وجہ سے وہاں پر شہریوں کی زندگی انتہائی مشکل بن کر رہ گئی ہے۔ اس وقت بھی وہاں پر آپریشن ہو رہا ہے۔ گزشتہ چند مہینوں میں، چند ہفتوں میں جو سندھ حکومت کی جو پرفارمنس ہے اس نے بڑے سوالات ریز کیے ہیں، اور خاص طور پر تھر کے جو واقعات ہیں انہوں نے تو پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو خبریں چھاپی جا رہی ہیں، جو اسپیکولیشن کی جا رہی ہے سندھ حکومت کے حوالے سے، سندھ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، وہ ایگزیجریٹڈ ہے، اور اس کا پیچھے ایک خاص مقصد ہے۔ شاید کہیں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ سندھ میں اب نیا سیٹ اپ لایا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ جو خبریں شائع ہو رہی ہیں، آج بھی شائع ہوئی ہیں، کل بھی شائع ہوئی، جن میں یہ کہا گیا ہے کہ سندھ میں ایڈمنسٹریشن میں کرپشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس وقت اتنی زیادہ پولیٹیسائز ہو گئی ہے سندھ کی ایڈمنسٹریشن کہ وہ کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتی۔ اور اگر یہی صورتحال جاری رہی تو اس سے جو علیحدگی پسند ہے اور قوم پرست وہ قوتیں مضبوط ہوں گی، اور ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آئے گا پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے۔ پیپلز پارٹی اس وقت حکمران جماعت ہے سندھ میں، کیا وہ سوچ رہی ہے اس ساری صورتحال پر؟ کیا وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ان کو وہاں سے چلتا کرنے کی تیاری ہو گئی ہے؟ آج اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں شیلا رضا، جو سندھ اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں، پیپلز پارٹی کی رہنما بھی ہیں، ان سے اس حوالے سے بات چیت کریں گے، اور پھر ان کے بعد ناز بلوچ صاحبہ جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے السلام علیکم شیلا صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ شیلا صاحبہ، یہ بیان فرمائیے گا کہ یہ جو خبریں اس وقت آ رہی ہیں سندھ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، ان کی ناکامی کے حوالے سے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ معاملات خراب تو ہیں، لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ یہ صحیح عکاسی ہے، کہیں ایگزیجریشن تو نہیں ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فیصلہ ہو چکا، آنے والے چند ہفتوں میں نیا سیٹ اپ لایا جائے گا۔ شکریہ سمیع صاحب۔ دیکھیے، ایک بات تو بڑی واضح ہے، اور اگر ہم اس کو، کیونکہ آپ کا پروگرام کا اسٹائل ایسا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنی بات کرنے کا ٹائم لے لوں گی، لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ سندھ میں جو بڑی پارٹیز ہیں ان کو یہ واضح مینڈیٹ ملا ہے اگینسٹ دا ٹیررزم، جو ان کا ایک واضح موقف ہے، اور اس کے لیے ہم نے ہمیشہ بات بھی کی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سندھ وہ واحد صوبہ ہے جو کہ ٹیررزم کے اگینسٹ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ اس کی پولیس کو، اس کے لوگوں کو ڈائریکٹ نشانہ بنایا جا رہا ہے، شہریوں کو، اور لیکن وہاں سے جو ہے وہ ایک آواز ہے قلندر کی دھرتی سے، اور وہ بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ ہم دہشت گردوں سے یاریاں نہیں کریں گے، نہ انہیں مسلمان کہیں گے، نہ ان کو اس بات پہ وہ کریں گے کہ یہ ری ایکشن دے رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، کیونکہ اگر یہ ری ایکشن ہوتا تو سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں سوسائڈر ہونے چاہیے تھے، جس کے لیڈرشپ کو ہمیشہ نشانہ بنایا گیا، اور انہی دہشت گردوں کے ہاتھوں ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو بھی شہید ہوئے، اور انہی دہشت گردوں کے ہاتھوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہادر سپاہی جہاں، اب وہ پولیس بھی ہمارے ہاں، اور پروفیسر اور ڈاکٹر تک میں جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھتے ہوئے ایک مخصوص طریقے سے کراچی میں خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان ایکٹیویزم بھی بڑھ رہا ہے، اور دیہی سندھ میں بھی کچھ فرقہ بندی کی طرف رجحانات کوشش کی جا رہی ہے۔ شیلا صاحبہ، ہم نے جو سازش محسوس کی سمیع صاحب، وہ یہ محسوس کی کہ کوتاہیاں ہر حکومت میں ہوتی ہیں، ہر گورنمنٹ میں ہوتی ہیں۔ کے پی کے میں اتنی بڑی جیل ٹوٹ گئی، کوئی سوموٹو نہیں ہوا۔ پنجاب میں گودرا، بادامی باغ جیسے واقعات ہوئے،
اس کے علاوہ ابھی احرار الہند نے ایک اتنا بڑا وہاں پہ کارنامہ کیا، ٹھیک ہے، وزیر داخلہ ان کو بچاتے رہے، کچھ اور کہتے رہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن پنجاب میں کب سیرپ پینے سے موت ہو جاتی ہے، دن کی دواؤں سے موت ہو جاتی ہے، ڈینگی ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. لیکن سندھ میں جو تھر کا ہے صورتحال، سب جانتے ہیں کہ یہ ڈراؤٹ ہے، 2 سال سے وہاں بارش نہیں ہوئی، اور اس میں آپ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. اچھا نہیں شیلا صاحبہ، یہ چلے تھر کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، تھر کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، بارش نہیں ہوئی، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں اس میں 160-70 لوگ ہیں جن کی ہیڈ منی اناؤنس ہونی تھی، وہ ہیڈ منی اناؤنس نہیں ہو سکی، اور اتنا زیادہ پولیٹیکل پریشر ہے انتظامیہ پر کہ وہ کوئی بھی بات جو ہے وہ نہیں کر پاتے. حتیٰ کہ وزیراعظم کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا کہ لیاری کے لیے پیکج اناؤنس کیا جائے گا، لیکن سندھ کی حکومت نے کراچی میں لیاری کے لیے کوئی کسی قسم کا پیکج بھی ریلیف اناؤنس نہیں کیا. میں ایک تو پہلی بات یہ کہوں گی کہ دیکھیں سر کی بات تو بہت زیادہ سب کے سامنے آ بھی چکی ہے، لیکن جہاں تک بات ہے اسی میں آپ دیکھیں کہ کس طرح لاڑکانہ میں چند گھنٹوں میں ایک ہائپ ہوئی جھوٹ بات سے، پھر جس طرح جسم کے ہمارے بھائی کو شہید کیا اور جلایا گیا، یہ سندھ کی روایات میں نہیں ہے. لیکن جہاں تک بات ہے ہیڈ منی جی، دیکھیے پہلے جب ہماری گورنمنٹ نے پریویس گورنمنٹ میں ہیڈ منی اناؤنس کی تھی تو اس پہ بہت زیادہ آبجیکشنز آئے تھے، اور کورٹ سی کی طرف سے آئے تھے کہ اس طرح ہیڈ منی اناؤنس نہیں کرنی چاہیے تھی. اس پہ بہت سارے ریزرویشن تھے اور پھر وہ ہیڈ منی واپس کرائی گئی تھی. اتنا زیادہ درست ہے شیلا صاحبہ. آپ جی لیاری پہ، جی لیاری کی بات ہے، میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے لیاری کے لیے 3.7 بلین اپنی پچھلی گورنمنٹ میں مختلف شعبوں میں 151 اسکیموں کے اجرا کے لیے کیے تھے، جس میں سڑکیں تھیں. بہت بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ. آپ کا یہ کہنا ہے کہ کورٹس کی وجہ سے آپ نے ہیڈ منی آپ کی حکومت نہیں اناؤنس کر سکی، اور لیاری میں بھی آپ بتا رہی ہیں کہ پیکج دیا. بہت شکریہ آپ کا. ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، تحریک انصاف کی رہنما ہے، کراچی میں بڑی ان کی گہری نظر ہے، ان کا تعلق بھی ہے. ناز بلوچ صاحبہ، یہ بیان فرمائیے گا جو اس وقت کراچی کی صورتحال ہے، سندھ ایڈمنسٹریشن جو ان پر الزامات لگ رہے ہیں، یہ کیا ایگزیجریشن ہے، کچھ سازش کی آپ کو بو آ رہی ہے، یا واقعی آپ سمجھتی ہیں صورتحال ایسی ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیع صاحب، سندھ حکومت کی ناکامیاں اور جو فیلئر ہے اگر وہ میں آپ کو گنوانے لگ جاؤں تو میرا خیال ہے آپ نے جو اپنے انٹرو میں جس طریقے سے خوبصورتی سے بیان کیا اس سے بہتر تو کوئی بھی الفاظ نہیں ہو سکتے. آپ اگر دیکھ لیں کہ 186 بلینز کا جو بجٹ تھا ڈیولپمنٹ کا، آج مجھے بتا دیں کہ سندھ حکومت نے کون سا ایک ڈیولپمنٹ کا پروگرام جو اسٹارٹ کیا ہو سندھ کے اندر. ایجوکیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو بجٹ ایجوکیشن پہ مختص کیا گیا سندھ کے لیے، تو ایجوکیشن فاٹا سے بھی بدتر ایجوکیشن ہے سندھ کی. اس وقت 10 سال کی حکومت، ریپیٹڈ حکومت، ایک ہی پیپلز پارٹی کی لگاتار حکومت کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایجوکیشن فاٹا سے بری ہے. آپ کے اپنے چینلز میں ویڈیوز نشر کی گئی ہیں جس کے اندر سندھ میں اسکولوں کے اندر نشہ فروخت ہو رہا ہے اور ڈرگ ایڈکشن میں بچوں کو لگایا جا رہا ہے. گھوسٹ اسکولز آپ کے پاس، آپ یو جسٹ نیم اٹ، آپ کو ہر شہر، ہر گاؤں میں، دیہات میں آپ کو گھوسٹ اسکولز ملیں گے. کراچی کی میں آپ کو بات بتا دوں کہ 1,500 اسامیوں کے جہاں اسامیاں تھیں وہاں پہ 15,000 بھرتیاں پچھلے مہینوں میں ایجوکیشن سیکٹر میں ہوئی ہیں. تو کرپشن از ایٹ دا پیک آف اٹ. سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ سندھ کے اندر سیکیورٹی کا، جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی کا. تو میں صرف یہ گزارش کرتی ہوں کہ لیاری کا جو علاقہ ہے جو سب سے پسماندہ ترین علاقہ قرار دے دیا گیا ہے، جہاں پہ گینگ وار کی صورتحال ہے، یہ کوئی اور عالمی دہشت گردی نہیں ہے، یہ ایک انٹرنل کرائسس ہے اور اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کیا جا سکتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی 10 سال سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھی ہوئی ہے؟ لیاری کی عوام جو ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، لیاری میں لوگوں کو امن چاہیے، وہ گولیوں کے درمیان کیا ڈیولپمنٹ دیکھیں گے؟ یہ تو اندر انٹر ہو نہیں سکتے اپنے علاقے کے اندر. پولیٹیکلی تو ان کی ناکامی اور فیلئر ہے. اب اوور آل صورتحال پھر آپ تھر کی دیکھ لیں. میں خود ابھی تھر وزٹ کر کے آئی ہوں. تھر کے ڈراؤٹ میں 200 بچے بہت شکریہ ناز بلوچ صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ جو صورتحال ہے وہ ایگزیجریٹڈ نہیں ہے. اس وقت بالکل ایک بریک ڈاؤن ہو چکا ہے سندھ میں انتظامیہ کا، اور جو ان کے ذمہ کام ہے وہ فریضہ صحیح طور پر وہ نہیں سر انجام دے رہی. اور یہ کہنا کہ یہ سب کچھ اسپیکولیشن ہے، ناز بلوچ صاحبہ اس سے متفق نظر نہیں آتی. لیکن اس سے پہلے شیلا رضا صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک سازش ہے، ایگزیجریشن ہے، اور یہ ایک خاص طرز کی ایک اسپیکولیشن
مینیپولیشن کر کے ایک خاص قسم کا ماحول کریٹ کرنا، یہ ان تمام خبروں کے مقاصد ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جناب رسول بخش رئیس سے، کیونکہ اب کہہ دیا ہے وزیر تجارت نے کہ فی الحال وہ بھارت کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تجارتی معاہدہ کرنے نہیں جا رہے، اور جب نئی حکومت آئے گی تو نئے سرے سے نیگوسیشنز کی جائیں گی۔ اور پھر مصر سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ 500 سے زائد افراد کو سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک مختصر بریک کے بعد۔ وزیراعظم نواز شریف نے ہیگ میں یہ کہا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات پاکستان بہتر بنانا چاہتا ہے، لیکن مسئلہ کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا حل کرنا نہایت ضروری ہے، اور انہوں نے یہ پھر ریکویسٹ کی دنیا سے کہ میڈیشن کے لیے تیسری قوت کا ہونا ضروری ہے۔ اور آج بالکل انہی خطوط پر وزیر تجارت خرم دستگیر خان نے یہ کہا ہے کہ اس وقت فوری طور پر پاکستان بھارت کے ساتھ تجارت کا جو معاہدہ ہے، جو بات ہے، اس کو مؤخر کر رہا ہے۔ جب بھارت میں انتخابات ہو جائیں گے تو نئی حکومت کے ساتھ پھر نئے سرے سے گفتگو کی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے عوام کو فائدہ ہوگا، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قوتیں جو بھارت کے ساتھ تعلقات کی مخالف ہیں وہ جیت گئی ہیں، اور جو اس وقت سیاسی حکومت ہے اب وہ انتظار کر رہی ہے نئی حکومت کے آنے کا، شاید جو ہماری حکومت نے کچھ ٹائم بائی کیا ہے۔ اس ساری صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ رسول بخش رئیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم رئیس صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کمنٹ فرمائیے، آج جو غلام دستگیر صاحب نے خرم دستگیر صاحب نے یہ کہا کہ ابھی فی الحال ہم مؤخر کر رہے ہیں، نئی حکومت کے ساتھ کریں گے معاہدہ، کیا کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ دیکھیں، معاہدہ تو ہو چکا ہے، اس کا صرف اعلان کرنا ہے، کیونکہ ہندوستان پاکستان کو غالباً یہ اسٹیٹس دے چکا ہے، اور یہ WTO کی طرف سے ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک وقت کے ساتھ ہم نے کرنا ہے، اتنا دیر تک ہم ڈیلے نہیں کرتے۔ لیکن کب کرنا چاہیے؟ اگر ہم نے پچھلے 4 سال 5 سال میں نہیں کیا تو اب جبکہ انتخابات کو ہونے میں صرف 2 ہفتے رہ گئے ہیں تو یہ اعلان کرنا کس لحاظ سے مناسب ہے، اور کس قسم کی سیاسی طاقتوں کو ہندوستان کے اندر اس سے افادہ ہوگا یا فائدہ ہوگا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں، میرے خیال میں حکومت کا فیصلہ درست ہے، اس وقت اصولی طور پر ہندوستان کو MNF اسٹیٹس دینا چاہیے، ریسیپروکل ہے، اور علاقے میں تجارت کا فری ہونا اور یہ تمام علاقوں کے اندر ایک ترقی کی راہ ہموار کرنا، یہ ہماری خواہش بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، اور ضرورت بھی ہے، یہ تو کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ہوگا انتخابات کے بعد، اگر ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اچھا رسول بخش صاحب، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اگرچہ کہا تو یہی گیا ہے کہ یہ انتخابات ہو جائیں گے تو اس کے بعد اناؤنس کر دیا جائے گا، لیکن یہ بھی ساتھ کہا گیا کہ نئے سرے سے بات کریں گے۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی جو گزشتہ 1-2 دنوں میں جو بڑی بڑی ریلیز ہوئی ہیں اس میں اگرچہ وہ کی تو نان اسٹیٹ ایکٹرز نے ہیں، لیکن مال روڈ پر لاہور میں کھلے عام اجازت تھی کانفرنس کو کہ وہ جو چاہیں کہیں۔ اسی طرح کراچی میں بھی یہ ہوا کہ شاید جو سیاسی حکومت ہے وہ مقابلہ نہیں کر پائے گی ان قوتوں کا جو بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں چاہتی۔ دیکھیں، وہ قوتیں پاکستان کے اندر موجود ہیں، مختلف جگہوں پہ ہیں، وہ ان کا موقف ہے، ان کا جمہوری حق ہے کہ وہ اپنے حق کو وہ استعمال کریں، لیکن حکومت کا کام ہے ملک کے مفاد کو سوچنا اور اس کی تعمیر کرنا، کہ مختلف کانسٹیچوئنسیز اور لابیز ہر ملک کے اندر موجود ہوتی ہیں، ہندوستان کے اندر بھی اس قسم کی لابی موجود ہوگی، لیکن سیاست دان کا، وزیر اعظم کا، چیف ایگزیکٹو کا، یا جن لوگوں کے پاس حکومت ہے، جس سیاسی جماعت کے پاس طاقت ہے، اس کو قوم کا مفاد دیکھنا ہے، اپنا سیاسی مستقبل نہیں دیکھنا۔ اگر ہم سیاسی مستقبل کے اور انتخابی سیاست کے شکار ہو گئے تو ہمیشہ ہم مسلط پسندی سے کام لیں گے، اور پاکستان کے جو بڑے بڑے اندرونی مسائل ہیں، اسٹرکچرل ایشوز ہیں، لا اینڈ آرڈر کے ہیں، کرمنل جسٹس سسٹمز کے ہیں، جوڈیشری کے ہیں، ایڈمنسٹریشن کے ہیں، گورننس کے ہیں، ان کے بارے میں
ہم بڑے فیصلے نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ ہم چھوٹی چھوٹی سیاست کا، چھوٹے چھوٹے سیاسی فائدوں کا شکار رہتے ہیں. ان سے آگے نکلنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً اس خطے کے حوالے سے کہ جہاں پاکستان کے مستقبل کا انحصار ہے، پاکستان کے آنے والی نسلوں کا انحصار ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، اور افغانستان میں امن اور استحکام ہے یا نہیں. ان دو چیزوں پر منحصر ہے، اور اس پر میرے خیال میں حکومت کو مسلط پسندی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، جرأت مندانہ فیصلہ کرنا چاہیے. اچھا، ایک اور اہم معاملہ جس پر آپ کا کامنٹ چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مصر سے جو خبریں آ رہی ہیں، احمد مرسی کے 500 سے زائد ساتھیوں کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. ابھی 1000 اور بھی لوگ ہیں جو جیلوں میں بند ہیں، انہیں بھی سزا سنائی جا سکتی ہے. اس پر بیان فرمائیے گا کہ یہ صرف کہ وہ مرسی کے حمایتی ہیں ان کو سزا سنا دی جائے، اور پھر اہل مغرب جو انسانی حقوق کے لمبردار ہیں وہ بالکل خاموش ہیں، یہ آپ کو ایک دوہرا معیار نظر نہیں آتا؟ وہاں پہ دوہرا معیار ہو یا نہ ہو، کم از کم ہمارے ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے. میری حد تک اور آپ کی حد تک اور میڈیا کی حد تک ہمیں ظالم کو ظالم کہنا چاہیے. اس سے بڑی ظالم حکومت مصر کی تاریخ میں پہلے بھی آئی ہے، جس کو کہ ناصر جمال عبد الناصر یہ پورے، اور حافظ اسد اور بشر الاسد یہ فاشسٹ لوگ تھے، اور یہ انہوں نے جو عرب قومیت پرستی کا ایک سہارا لے کر انہوں نے اپنے معاشرے کو دباتے رہے. ایسی حکومتیں قائم کی جو یا روس کا محتاج رہی ہیں یا امریکہ کی محتاج رہی ہیں، ان کی اپنی اندر سے کوئی حمایت نہیں تھی. جب انہوں نے میدان کو کھولا، سیاسی میدان کو، تو آپ نے دیکھا کہ وہی لوگ طاقت میں آ گئے جو ان لوگوں کو عوام کی حمایت حاصل ہوئی، جن کو کہ 60 سال تک وہ دباتے رہے، پھانسیاں دیتے رہے، جیلوں میں ڈالتے رہے. آج ان کی عقل کے اوپر پھر پردہ پڑ گیا ہے کہ انہیں لوگوں کے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو ان کے جو پیشرو تھے ان کی سیاست میں، جمال عبد الناصر جیسے لوگ، وہ ان کے حمایتی وہی کہ جی ہمیں ایک جدت پسند معاشرہ چاہیے، ہمیں ترقی چاہیے، ہمیں مغرب کے ساتھ جڑنا ہے، ہمیں عوام کی بات نہیں سننی. اس سے معاشرے اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں. یہ ناکام سیاست ہے، ظلم ہے، اور اس ظلم کے خلاف سب کو احتجاج کرنا چاہیے. وہ بھی کسی کے بچے ہیں، وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، کہ آپ ایک وزیر اعظم کو، صدر کو جو منتخب ہوا ہے، اسمبلی کو برخاست کر دیتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو تباہ کر دیتے ہیں. یہ پاکستان میں بھی ہوتا رہے، اس کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں. مصر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ظلم ہے، اور ایسی حکومت کی کبھی ہم تائید نہیں. یہ آپ نے کہا کہ کم از کم ہمیں جو ہے ظالم کو ظالم کہنا چاہیے. یہ اتنے بڑے بڑے تحائف ہم نے لے لیے ہیں، اس کے بعد بھی ہم زبان کھولیں گے؟ دیکھیں، ہم تو زبان کھول رہے ہیں، کیوں نہیں کھولنی چاہیے؟ کہ حکومتوں کی اپنی ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. جو سفارتکاری کی زبان ہوتی ہے یا اس کے طریقے ہوتے ہیں اپنی ڈسپلیجر کو کنوے کرنے کے، وہ نہیں ہوتے جو میرے ہیں یا جو آپ کے ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ بالکل ڈسپلے کرنا چاہیے، بالکل شو کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ رسول بخش رئی صاحب، بڑا اہم آپ کا نکتہ ہے. وقت کم ہے، کہہ رہے تھے کہ ہمیں بالکل ظالم کو ظالم کہنا چاہیے. دنیا جو مرضی کہتی رہے، اور پھر بھارت کے حوالے سے ایک واضح موقف ہے کہ تجارت خطے کے لیے بہتر ہے، اور سیاستدانوں کو، حکومت کو وہ فیصلہ کرنا چاہیے جس میں کوئی مصلحت نہ ہو، اور چھوٹی گین نہیں دیکھنی چاہیے، بڑا مقصد دیکھنا چاہیے. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ایک اور اہم معاملہ جو اس پر ہم بات کریں گے کہ جس میں اعضاء ایک انسان کے دوسرے انسان کو لگائے جا سکتے ہوں. کہا جاتا ہے کہ اگر ایک انسان کے اعضاء لگائے جا سکیں تو 17 انسانوں کی زندگی بچائی جا سکتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں وہ نظام ہی نہیں ہے. اس پر ہم بات کریں گے مختصر سی بریک کے بعد. سائنس نے جس طرح سے ترقی کی ہے اسی طرح انسان نے مختلف بیماریوں کا علاج بھی ڈسکور کیا ہے. اور اب آج کل جو جدید دنیا ہے اس میں جب انسان بیمار ہوتا ہے، جب اس کے اعضاء کام کرنا بند کر دیتے ہیں تو پھر دوسرے انسانوں کے اعضاء بھی لگا دیے جاتے ہیں بعض کیسز میں، جس سے انسانوں کی زندگیاں بہتر ہو جاتی ہیں. بتایا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص اپنے اعضاء ڈونیٹ کرے تو اس سے 17 آدمیوں کی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں ابھی یہ جو ٹیکنالوجی ہے اتنی زیادہ ترقی نہیں کر سکی، اس کی وجہ شاید ہماری
انتہائی پسماندگی ہے، لیکن آگے چل کر یقیناً پاکستانی قوم بھی اس بات کی منتظر ہے کہ یہ سب کچھ ہو جائے. لیکن اس میں ابھی بہت ساری قباہتیں ہیں، بہت سارے ایشوز بھی ہیں. بہت سارے مذہبی اسکالرز کا خیال ہے کہ شاید جو یہ اعضاء کی پیوند کاری ہے یہ اس کی ایک خاص حد تک تو اجازت ہے، لیکن اس کی 100% شریعت میں اجازت نہیں ہے. یہ معاملہ کیا ہے، اس معاملے پہ آج ہم بات کریں گے. ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب ہیں جو انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ریسرچ کے اسکالر ہیں، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اور لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد وہ ہمارے ساتھ ہوں گی. ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں کیا کوئی ایسا سسٹم موجود ہے، اگر کوئی آدمی اعضاء ڈونیٹ بھی کر دے تو وہ جو ایک خاص ٹائم ہے اس میں وہ اعضاء نکالے بھی جا سکتے ہیں یا نہیں. سب سے پہلے میں حبیب الرحمان عاصم صاحب کی جانب چلتا ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم. ڈاکٹر صاحب یہ بیان فرمائیے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اعضاء کی پیوند کاری ہے اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. مثال دیتے ہیں کہ جیسے اگر کسی شخص کا ہاتھ کاٹ دیا جائے چوری کے الزام میں تو پھر دوبارہ تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ جس اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے اور جس نے انسان بنایا ہے وہ انسان کی جان کو سب سے زیادہ محفوظ دیکھنا چاہتا ہے اور سب سے بہتر حالت میں دیکھنا چاہتا ہے. اسی وجہ سے اس نے بیماری سے پہلے دوا بنائی اور دوا بنانے کے بعد ایسے افراد دنیا میں بھیجے جو اس کا علم بھی رکھتے ہیں، اس کے تجربات سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہر ہاسپٹل میں لکھا جاتا ہے کہ ہر ایک مرض کا علاج اور دوا باقاعدہ موجود ہے. تو کسی بھی بیماری کا علاج تلاش کرنا، چاہے وہ دوا کے ذریعے سے ہو یا پیوند کاری کی صورت میں ہو یا کسی اور شکل میں، یقیناً انسانی جان کو بچانے کے لیے اور انسانی جان کو کارآمد بنانے کے لیے اسے اختیار کیا جانا چاہیے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس میں بعض لوگوں نے اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا اور غریب لوگوں کے گردے بکنے شروع ہو گئے، بے شمار قسم کے اعضاء زبردستی یا تو خریدے گئے یا پھر زبردستی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور غلط طریقے اختیار کیے گئے جس کی وجہ سے شاید رد عمل کے طور پر کچھ ایسی باتیں آنا شروع ہو گئیں. اس حوالے سے میرا جو خیال بھی ہے اور میں اس پر پورے یقین کے ساتھ رکھتا ہوں اعتماد کہ دین اسلام صرف پاکستان کا دین نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے علماء کا اور پوری دنیا کے دانشوروں کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے. تو جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جس کا تعلق پوری عالم انسانیت کے ساتھ ہو، اس کے بارے میں رائے معلوم کرنے کے لیے کسی خاص خطے، کسی خاص علاقے کے علماء تک ہی محدود نہ رہا جائے، بلکہ دنیا بھر کے جو جید علماء ہیں اپنے وقت سے ان سب سے رائے لی جائے، اور پھر وہ یقیناً آپ کو ایک ایسی بات بتائیں گے کہ جس میں ان خطرات سے بھی بچا جا سکتا ہے. جیسے آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا، آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کو بچانے کے لیے جو بھی نئی تحقیق ہے، جو بھی نیا طریقہ ہے، اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ جو پیوند کاری ہے یہ ایک بالکل اس کی اجازت ہے. اس میں نہ صرف اجازت ہے بلکہ اس میں دو چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ نے ایک جان کو محفوظ بھی کرنا ہے اور اسے کارآمد بنانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس فرد کا عضو لیا جا رہا ہے اسے بھی کسی قسم کا نقصان یا ایذا نہیں پہنچنا چاہیے. ہمارے ساتھ ہی رہیے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ گفتگو سنی آپ نے. اب اس میں جو دوسرا مرحلہ ہے، اگر کوئی آدمی اپنے اعضاء ڈونیٹ کرنا بھی چاہے تو یہاں بتایا جاتا ہے کہ ہمارا سسٹم ہی ایسا نہیں ہے کہ اتنے کم ٹائم میں ان کے اعضاء کو محفوظ کیا جا سکے، لیا جا سکے. کہ آپ تو ڈاکٹر ہیں، کس طرح کی صورتحال ہے؟ جی سمیم بھائی بہت شکریہ. بہت ہی اہم بات آپ نے آج کی ہے اور میرا خیال ہے لوگوں میں شعور پیدا کرنا بڑا ضروری ہے. یہ اعضاء کا جو ڈونیشن ہے یہ لوگوں کی زندگی بچاتا ہے. اور اگر آپ سوچئے کہ جیسے بلڈ ٹرانسفیوژن بھی تو آخر آپ ایک حصہ لیتے ہیں کسی اور کے جسم کا اور خون دے کے کسی کی جان بچاتے ہیں. اور وہی والی بات ہے کہ جیسے آپ نے ایک جان بچائی گویا پوری انسانیت بچائی. یہ اتنا خوبصورت کام ہے. لیکن ہمارا اس لیے اس وقت جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ 2005 کے اندر ایک دم یہ ڈونر ٹرانسپلانٹیشن پرٹیکولرلی یہ کڈنیز کے ساتھ ریلیٹڈ بہت زیادہ زیادتیاں ہو رہی تھیں،
تو ایک رول بن گیا جس کے بیسس پہ انہوں نے کہا کہ سوائے قریبی رشتہ دار کے اور کوئی یہ ڈونیٹ نہیں کر سکتا اور کیڈاور ڈونیشن از پرمیٹڈ. لیکن آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے, اس وقت ہمارے پاس کسی قسم کی اس وقت صلاحیت موجود نہیں ہے کہ اگر میں کہوں کہ بھئی میں اپنی ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں, دل ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں, میں اپنی کڈنیز ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں, آنکھیں ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں, تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ میرے مرتے ہی چند لمحوں کے اندر یا چند گھنٹوں کے اندر میرا نام اس رجسٹری میں ہو اور وہ آ کے میرے اعضاء لے کے ان کو پرزرو کر لیں تاکہ کسی اور کو ان اعضاء سے فائدہ ہو. تو اس چیز کے اندر حکومت کو ہی دس رول ہیز ٹو بی پلیڈ بائی دا اسٹیٹ کہ ان کو ایک بینک, ڈونر بینک ضرور بنانا چاہیے, کیونکہ بہت سارے لوگ ان باتوں میں بلیو کرتے ہیں. آفٹر آل دیکھیے جی, کارنیاز جو ہیں وہ ہمارے پاس شری لنکا سے آتی ہیں, لوگوں کو بینائی جو دے رہی ہے نابینوں کو, وہ شری لنکا سے بطور ڈونیشن آتی ہیں, وہاں کے لوگ بھی تو ڈونیٹ کرتے ہیں. تو اسی جذبے کے ساتھ پاکستان کے لوگ بھی اتنے ہی جوش و خروش سے ڈونیٹ کریں گے اگر کسی طریقے سے ایک شعور پیدا کیا جائے اور اس طرح کی فیسلٹیز پیدا کیے جائیں کہ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا جو ہے وہ صحیح استعمال ہوگا. جہاں تک گردوں کا تعلق ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 2 گردے دیے ہوئے اور آپ ایک گردے کے ساتھ, بلکہ کہا جاتا ہے 1/4 آف دا کڈنیز اف دے ورکنگ پراپرلی دے کین فنکشن انف فار دا ہول باڈی. تو اگر کوئی ایک گردہ اپنا دینا چاہتا ہے ڈونیشن, اور پرٹیکولرلی دیتے ہیں لوگ اپنی, تو وائی ناٹ, یہ دیز تھنگس شوڈ بی انکریجڈ. اور لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کیڈاویرک ڈونیشن ہے کہ فوت ہونے کے بعد یا جب ایک دفعہ انسان چلا جائے اس دنیا سے, اس کے جو اعضاء ٹھیک کام کر رہے ہیں ان کو کسی اور کو دے کے اور اس انسان کی جان بچائی جائے. میرا خیال ہے اس سے بڑی میرا خدمت جو ہے ہاں جی کارآمد بات نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. بالکل ہمارے ساتھ رہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک بڑی بات کہی کہ اگر کوئی ایسا سلسلہ آ جائے تو پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں, علماء ہیں, کسی بھی حصے کے, وہ اس حوالے سے فتویٰ بھی دے سکتے ہیں. بہت سارے جو اس وقت عرب کے ممالک ہیں وہاں پر تو صورتحال یہ ہے کہ جو آرگن ڈونرز ہیں یا ٹرانسپلانٹ ہیں وہ تو بہت زیادہ یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے چل رہا ہے وہاں پر. تو جی بالکل, اسی وجہ سے جو اس وقت دنیا کے بہت پائے کے علماء ہیں انہوں نے اس کو کنڈیشنز کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے. اور کنڈیشن میں سب سے پہلی بنیاد جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کاروبار نہ بنایا جائے. جب بھی یہ کام کاروبار بنتا ہے تو پھر لازماً زیادتیاں شروع ہو جاتی ہیں, اور جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ اس کے لیے ایسے طریقے اختیار کر لیتے ہیں کہ دوسرے افراد اپنی مجبوری بعض اوقات بیچتے ہیں, اور بعض اوقات جو ہے اس کے علاوہ بھی ظلم شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسری شرط یہ لگائی کہ جب بھی ٹرانسپلانٹ کرنے کا فیصلہ کیا جائے تو اس کو باقاعدہ ان ماہرین ڈاکٹرز کی صورت میں ہونا چاہیے کہ جس میں میکسیمم اس بات کو انشور کیا جائے کہ جس سے وہ چیز لی جا رہی ہے اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا. ایک تیسرا, یہاں کے علماء نے جس بات کو تھوڑا سا ایک بنایا, اختلاف کا سبب بھی بنا, وہ کہ جب ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جسم کے کسی بھی حصے کو کاٹنا یہ اس کے مسلح کرنے کے مترادف ہے, جبکہ مسلح کرنا ایک بالکل دوسرا عمل تھا کہ جس میں اس فرد کی توہین مقصود ہوا کرتی تھی جو دشمن ہوا کرتا. دشمن مر جاتا تو اس کے جسم کے اعضاء کاٹ کر اپنے انتقام جو ہے اس کو ظاہر کرنے کا اہتمام کیا جاتا, جبکہ اس میں تو انسانی جان کو آپ نے جو جیتی جاتی جان ہے اس کو بچانے کے لیے ایک دوسرے فرد کی باقاعدہ ول کے مطابق آپ نے اس نے ول کے مطابق اسے کوئی چیز حاصل کی, تو اس میں مسئلہ کرنے والی وہ کیفیت کوئی بات نہیں ہے. درست ہے. اچھا ڈاکٹر یاسمین صاحبہ, آپ نے کہا کہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو شروع کرے, اور ہمارے ہاں تو بالکل کوئی اس طرح کا نظام بھی نہیں ہے. آپ ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہیں, ایک سیاسی جماعت میں بھی ہیں, ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کے جو مینیفیسٹوز ہیں وہ بھی دیکھے ہیں, صحت میں جو فنڈنگ ہے, جس طرح سے اسپینڈنگ ہے وہ بھی ہم نے دیکھی ہے. یہ بیان فرمائیے گا کہ کسی سیاسی جماعت کے پروگرام میں آپ سمجھتی ہیں اتنا ادراک, اتنا شعور موجود ہے کہ آنے والے چند سالوں میں یہ اس قسم کا نظام یہاں پر بھی ڈیولپ ہو جائے؟ سلیم بھائی, بات اصل میں یہ ہے کہ آپ جب ایک پالیسی بناتے ہیں وہ پالیسی بیسکلی ریلیٹڈ آپ اپنی کچھ پرائرٹیز سیٹ اپ کرتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ پہلے ہی ہمارے بہت بڑے مسئلے ہیں, خاص طور پہ بچوں کے مسئلے ہیں, ماؤں کے مسئلے ہیں جو انتقال پا جاتی ہیں زچگی کے دوران. اس طرف دھیان, لیکن جو آپ نے آج بات کہی ہے یہ ایک بہت اہم بات ہے اور اس کا دھیان سب سیاسی پارٹیوں کو کرنا چاہیے.
سب کو اپنی پالیسی کے اندر ضرور شامل کرنا چاہیے. اور جب بھی حکومت میں آئے, وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے وسائلوں کی ضرورت ہے, اور شاید کسی پرائیویٹ کمپنی کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں, یا کوئی این جی او کے پاس اتنے پرائیویٹ وسائل نہ ہوں, اور اگر حکومت اس کی ذمہ داری لے تو یہ اچھے وسائل کے ساتھ ایک بہت اچھے طریقے سے لوگوں کی جان بچانے کے لیے, خاص طور پہ آپ کو پتا ہے ہیپاٹائٹس جو ہے ہمارے ملک کے اندر ایک وبا کی طرح پھیلا ہوا ہے, خاص طور پہ ہیپاٹائٹس بی اینڈ سی, اور اس کی وجہ سے لیور فیلئر جو ہے وہ بہت خطرناک حد تک بہت سارے لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگ انڈیا جاتے ہیں, لوگ چائنا جاتے ہیں, اور وہاں سے جا کے لیور ٹرانسپلانٹ کروا کے آتے ہیں. اب یہاں لیور ٹرانسپلانٹ کچھ انیشلی 1-2 کیسز شروع ہوئے ہیں شیخ زاید ہسپتال وغیرہ کے اندر. ان کو مزید انکریج کرنا چاہیے, کیونکہ لیور کے اندر تو آپ کو پورا لیور بھی ضرورت نہیں ہوتا. ا پارٹ آف دا لیور از نیڈیڈ, ا سلائس آف دا لیور از نیڈیڈ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ, کیونکہ وقت کی کمی ہے, بہت اہم ایشو. ڈاکٹر حبیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. نہایت ضروری ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے, اور یہ جو اعضاء کی پیوند کاری ہے اس کے ذریعے انسانوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. جیسا میں نے شروع میں کہا, ایک انسان اگر اپنے اعضاء ڈونیٹ کرے تو 17 آدمیوں کی زندگی بچائی جا سکتی ہے. اور بہت چھوٹے چھوٹے ملک جو بڑے ترقی یافتہ نہیں ہے, جن میں سری لنکا جیسا ملک بھی شامل ہے, آنکھوں کے عطیات وہاں سے آتے ہیں, جس کی بنا پر بہت سارے وہ لوگ جو بینائی سے محروم ہیں دیکھ سکتے ہیں دنیا کو, اور خدا کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کر سکتے ہیں. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں کرپشن انتہائی زوروں پر ہے, اور کوئی بھی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جو کرپشن کو روک سکے, لیکن وہ پاکستان کے مستقبل سے مایوس نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ سیاست کے حوالے سے جب وقت آئے گا تو وہ بھی فیصلہ کریں گے, لیکن یہ سب ایک مختصر سی بریک کے بعد. سابق چیف جسٹس افتخار چودھری نے آج ایک نہایت اہم گفتگو کی. وہ کہوٹا میں ایک وکیل کے گھر گئے تھے فاتح خانی کے لیے, اور وہاں پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ملک میں کرپشن اپنے زوروں پر ہے, اور کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے ملک میں جو کرپشن کو روک سکے. لیکن انہوں نے کہا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, پاکستان کا مستقبل تابناک ہے, اور وہ پاکستانیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. اس موقع پر ان سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ سیاست میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو چیف جسٹس افتخار چودھری کا کہنا تھا کہ ابھی سیاست میں آنے کے لیے بہت وقت ہے, لیکن وہ فیصلہ کریں گے. اندیا دیا آج انہوں نے کہ وہ غور کر رہے ہیں اس حوالے سے, سیاست میں آنے کے حوالے سے. وہاں پر لوگوں نے بڑے نعرے بھی لگائے, اور ان سے اکٹھے ہو گئے تھے لوگ, اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب سابق چیف جج سے یہ کہا کہ وہ ضرور سیاست میں آئیں. کیا اگر وہ سیاست میں آتے ہیں تو ان کی آمد سے کیا اثرات ہو سکتے ہیں, آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے قومی اسمبلی کے رکن جناب جمشید دستی سے, جنہوں نے قومی اسمبلی میں یہ قرارداد بھی پیش کی تھی کہ چیف جسٹس صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے, اور وہ یہ سمجھتے تھے اس وقت بھی کہ چیف جسٹس افتخار چودھری کی پاکستان میں بطور چیف جج رہنا نہایت ضرورت ہے. السلام علیکم جناب جمشید دستی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سمجھ بھائی کیا حال ہے؟ جی دستی صاحب, سابق چیف جج کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ملک میں کرپشن زوروں پر ہے, اور کوئی بھی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جو کرپشن کو روک سکے. اس وقت تو حکومت میاں نواز شریف صاحب کی ہے, تو انہوں نے تو آج نواز شریف صاحب کی حکومت پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی بھائی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ایمان سے کہ ملک جو ہے نا کرپشن کی دلدل میں ڈوب چکا ہے, اور ادارے تباہ ہو چکے ہیں, اور سیاستدان ایک دوسرے کی کرپشن پہ پردہ دینے کے لیے مکمکا کر کے ایک جمہوریت کا نام لے کر سب کچھ جو ہے نا جو اربوں خربوں کی لوٹ مار ہے اس پہ پردہ ڈال رہے ہیں. یقیناً یہ تو انہوں نے جو کچھ بھی کہا سچ کہا. جہاں تک بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی توسیع کی وہ ایک آئینی ترمیمی بل تھا, میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ ملک قوم کو ضرورت تھی کہ چیف جسٹس صاحب اداروں کی مضبوطی کے لیے, جمہوریت کے لیے اس نے بہت بڑے کام کیے, اور یقیناً میں بڑے سے بڑے اور سخت سے سخت فیصلے کیے پاکستان کے لیے, اور ایک جمہوریت کا سلسلہ چل پڑا. اور میں نے اس لیے کہا تھا کہ جب آرمی چیف کو ہم توسیع دیتے ہیں, بیوروکریٹس کو دیتے ہیں, وزیر اعظم کی عمر کی کوئی شرط نہیں ہے, تو اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس میں جتنے بھی جج بیٹھے تھے انہوں نے جمہوریت کے لیے کام کیا, انہیں موقع ملنا چاہیے.
जहाँ तक देखो आजादी पाकिस्तान है, हर आदमी का हक बनता है। पाकिस्तान में अब आम आदमी की जरूरत है। गरीब तबके की जो 67 साल से इन जगीरदार सनतकारों और वडेरों के जुल्म का शिकार है, 67 साल हो गए इस मुल्क में कुछ भी नहीं हुआ और पाकिस्तान डूब चुका है। कौम परस्ती, इलाका परस्ती, जबान परस्ती, फिरका वारियत, एक वक्त की रोटी भी गरीब से छीनी गई है। तो मैं कहूंगा कि अब अच्छे लोग हैं, आम लोग हैं, गरीब तबके से लोग आए, उठे तो इस मुल्क को बचे और इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन जमशेद दस्ती साहब, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब अभी रिटायर्ड हुए हैं और एक मुद्दत है खास 2 साल तक तो वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, आप समझते हैं कि जो इस वक्त बड़े बड़े वो मगरमच्छ जो काबिज हैं पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के खजाने को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, वो किसी साफ आदमी को इस सियासत के मैदान में आने देंगे? सभी भी देखिए, आप पाकिस्तानी कौम जाग उठी है, आप जैसे लोग भी बैठे हैं, मीडिया का भी मैं समझता हूँ कि बहुत अहम किरदार है। अब गरीब आदमी मजीद किसी इनके धोखे फराड में नहीं आना चाहता, वो इनके असली चेहरे देख चुके हैं। जो मुखमुखा की सियासत है जमहूरियत के नाम पे, वो भी सब कुछ अवाम के सामने आ चुका है। अगर एक जमशेद दस्ती कच्चे घर से निकलते हैं, आप तो मुझे करीब से जानते हैं, यहाँ चारों तरफ जगीरदार है, वडेरे हैं जनूबी पंजाब के। अगर मैं सच कहता हूँ अल्लाह मुझे कामयाबी देता है तो और भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी मौजूद है, बल्कि उनको मैं दावत दूंगा कि वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी आए और इस मुल्क को बचाए। और जरूरत है पाकिस्तान की अवाम कौम उनका इंतजार कर रही है। अब इनके मजीद इन मुखमुखा माफिया के मजीद चक्कर और फराड में लोग नहीं आना चाहते। अच्छा जमशेद साहब, एक जो बात पर आपका कमेंट चाहूंगा, आज साबिक चीफ जज साहब ने यह कहा कि कोई भी इदारा ऐसा नहीं है मुल्क में जो करप्शन को रोक सके। अब जब सारे इदारों की बात होती है तो उसमें उनका अपना जो इदारा है अदलिया, वो भी तो उसमें शामिल है। एक अगर बात है कि इसलिए तो मैंने समी भाई कहा था कि जो काम करने वाले अच्छे जज साहबान थे, चीफ जस्टिस साहब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की इनकी पूरी टीम थी, वो एक सिस्टम से लड़ रहे थे और ये बड़े पुरानी करप्शन है, पुरानी चीजें अरसे से जड़ें पकड़ी चुकी है, इनको इसके लिए वक्त लगेगा। फिर इसके लिए एक्शन पावर होनी चाहिए, एक्शन पावर एग्जीक्यूटिव के पास है। एग्जीक्यूटिव करप्शन पे अदलिया लड़ रही थी और एग्जीक्यूटिव जो है ना पर्दा दे रही थी। यकीनन अदलिया में भी निचली सतह पे करप्शन जरूर है और इसके लिए भी वसाइल है, मगर इसके लिए टाइम चाहिए। और जब एग्जीक्यूटिव अदलिया सारे मिल के चलेंगे तो ये सारी बेहतरी आ सकती है। तो एक इदारा क्या कर सकता है अकेला? वो तो उसने कोशिश की, उस पर भी तो कितनी मसाइल का शिकार हुए, उसको भी बेइज्जत किया गया, निकाला गया। सड़कों पे एक पहला जज था चीफ जस्टिस, जिसको सड़कों पे पुलिस ने घसीटा। तो यकीनन एक मसाइल है, इसके लिए आवाम को शामिल करें और एग्जीक्यूटिव में जब अच्छे लोग आ जाएंगे, आम लोग आ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ मिलजुल के तो ये चंद दिनों में, मैं कहता हूँ बल्कि चंद दिनों में जब मुखलिस लोग आएंगे तो चंद दिनों में जो है ये करप्शन से ये मुल्क पार हो जाएगा। क्योंकि एक फंदा सामने खड़ा होगा, जब फंदा सामने आ जाएगा कानून पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा और बड़े मगरमच्छों पे जब हाथ डालना शुरू हो जाएगा तो निचली जो छोटी मछलियां है वो तो एक चांद मिनटों की मार है, वो बेहतर हो जाएंगी। अच्छा जमशेद साहब, एक इस पर कमेंट फरमाइएगा। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जो पार्लिमान है, जहां पर आवाम के नुमाइंदे हैं जिनके जिम्मे काम ये है कि उन्होंने आवाम के मसाइल का हल तलाश करना है, वो ऐसे मसाइल में उलझ गए हैं। ऐसी गुफ्तगू हो रही है कौमी असम्बली और सेनेट में जिसका आवाम के मसाइल से ताल्लुक नहीं है। अगर ये सूरत हाल ऐसी रही तो ये गिरता हुआ एतमाद है पाकिस्तान के अवाम का, वो इस सिस्टम को अंडरमाइन नहीं करेगा, इस सिस्टम को कहीं तबाह तो नहीं कर देगा? सही भाई देखिए, बात हकीकत है 18वीं आईनी तरमीम के बाद जो अरकान पार्लियामेंट है वो जो पार्टी टिकटों पे है उनके गले बंद कर दिए गए, उनकी जबान पे ताले लग चुके हैं और चंद एक जो लीडर है उनके फैसले होते हैं जो ऐवान में पार्लियामेंट हाउस में नहीं होते, वो वजीर आजम के बंद कमरों में होते हैं और पार्लियामेंट को इन्होंने सिर्फ एक मैं कहूँगा एक नुमाइशी फार्म के तौर पर रखा हुआ है। यहाँ आया और यस में बात करनी है या नो में बात करनी है। पार्लियामेंट को तो वैसे भी कोई पास किया चुका है और ब्यूरोक्रेट के इर्द गिर्द सारा कुछ हो रहा है। पार्लियामेंट की कोई अहमियत नहीं। अगर मैं दिल से तो सच्ची बात कह रहा हूँ, मैं एक बैसियत रुकन के आजाद हूँ और हमेशा सच्ची बात मेरे बड़े बड़े हुक्मरानों को कवरी करवी लगती है। अब दोनों ऐवान जो है ना वो एक लीडरशिप के गुलाम बन चुके हैं। उनकी अगर कोई सच बोलना भी चाहे उनमें जरूरत नहीं है कि उनकी सीट चाहती है। तो अब कौमी असम्बली और सेनेट की जो कारकर्दगी है इस वक्त स्पीकर है और हुक्मनामे के मुंतजर होता है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और अरकान बेचारे हाजिरियां लगवाने आते हैं और उसके बाद वो मायूस होकर चले जाते हैं। कौमी असम्बली की अमली तौर पर अहमियत नहीं रही है। अच्छा वक्त कम है, सिर्फ मुख्तसरन इस पर कमेंट फरमाइएगा। ये जो सियासत में हमारे इतना पैसा आ गया है और ये सारे बड़े बड़े खानदान, कोई एक ब्यूरोक्रेट है, एक जर्नैल है, एक जज है, एक सियासतदान है, ये इस पैसे का मुकाबला करने के लिए गरीब आदमी क्या करे? उसके पास तो कुछ ताकत नहीं है। समी भाई देखिए, मेरे पास कुछ नहीं है। आज भी आपके प्रोग्राम में चैलेंज करो अरबाब इख्तियार को कि मेरा घर तक नहीं है।
कोई मेरे पास ये मैंने अपने गोशवारे भी दिए हैं, पैसे की जरूरत नहीं है, इंसान में गैरत होनी चाहिए। आज पाकिस्तान का गरीब नौजवान मजदूर अब उसके जो यकीनन जो मायूस हो चुका है, जिससे एक वक्त की रोटी चीनी जा चुकी है, अब वो समझ चुका है इनफरादियों मदारियों और इन धोखेबाजों को किरदार को देख चुका है। अब वो आएगा, खर्चे की पैसे की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग अपने हकूक के लिए निकलेंगे वो जैसे जमशेद दस्ती को उन्होंने जाके मैं कहूँ मुझे घर बैठे उन्होंने वोट दिया है, तो अब ये पैसे का खेल जो था इन जगीरदारों का था, वडेरों का था, अब सियासत में वो खेल खत्म होता नजर आ रहा है और आम आदमी बगैर पैसे के सियासत में आ रहा है। मैं 2 हल्कों से जीता हूँ ईमान से, मेरी जेब में सिर्फ 7,000 रुपए थे। आप मेरी इंक्वायरी करें, बल्कि आपके प्रोग्राम के हवाले से पूरे पाकिस्तान अपने मुखालफिन को मैसेज देना चाहता हूँ, कोई फ्रॉड, कोई धोखा, कोई खुफिया बैंक बैलेंस कुछ है तो पकड़ के निकाले, मगर चल रहे हैं पाकिस्तान के गरीब मजदूर तबका मोहब्बत देते हैं, उसी तबके से उनके हकूक के लिए मैं लड़ रहा हूँ और मेरा ईमान है कि इंशाल्लाह अब इस मुल्क में गरीब आएगा, आम आदमी आएगा तो पाकिस्तान को बचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद दस्ती जो कह रहे थे कि अब अवाम पाकिस्तान के समझ चुके हैं ये सब शोबदाबाजी को और बहुत जरूरी है कि साफ लोग सियासत में आएं। और इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से उनका ये कहना कि अगर वो सोच रहे हैं सियासत में आने का तो ये पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और तज्जियों के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।